لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان جمادی الثانی کی نسبت سے گزشتہ 2 جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ خلافت یا اظہار و نظام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں میرے اللہ نے چاہا اسی عنوان پہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابی کی تعریف کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، صحابی کی شان کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ اصول بھی بیان کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت ان حضرات کی عظمت اور شان کو سمجھنے کے لیے فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے، تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معنی؟ اگر تاریخ سے کوئی ان کی عظمت اور شان بیان کر دے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بھی ان کے تذکرے کیے ہیں، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں بھی ان کے تذکرے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تعریف کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی تاریخ سے ان کی شان، ان کا مقام بیان کر دے تو اس میں حرج نہیں، لیکن تاریخ کو لے کر قرآن و حدیث میں جو ان کی عظمت بیان ہوئی ہے اس پہ اعتراض کرنا، عقیدے کو جناب الجھانا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مقابلے میں تاریخ کو مان لیں۔ نانا، اس لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کر دے تو اس میں حد والی بات ہوئی تو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آئیے آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قرآن کریم سے چند مقام اور اسی طرح ذخیرہ احادیث میں سے چند مقام عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا دیا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہمیں ان حضرات کی سیرت، عظمت کو سن کے پھر اپنی زندگیاں ان کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کی شان کیا ہے؟ میں قرآن کریم سے پہلا مقام آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ میں قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر کا مقام، آپ کی شان اور اللہ کا قرآن کیا مانا؟ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ آپ تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ سچائی لانے والے کون ہیں؟ جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جنہیں سید المرسلین کہا جاتا ہے۔ کون ہستی ہیں جنہیں مقصود کائنات اور مقصد کائنات کہا جاتا ہے؟ قربانی جاؤ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی جاء بالصدق، توجہ تو کیجیے، تمام نبی سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی؟ آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ والذی جاء بالصدق، میرے محبوب سچائی لے کر آئے ہیں، اور اس سچائی کی جو سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کیسی عظمت ہے! قرآن کا انکار کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی، قرآن سے صحابہ کا مقام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میں نے کوشش کی ہے گزشتہ 2 جمعوں میں بھی اور آج بھی میں تاریخ کے حوالے نہیں دے کے آیا، میں نے قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام صحابہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ کیوں؟ جب قرآن کریم سمجھیں گے، جب حضور کا فرمان سمجھیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ سمجھ آئے گا، نظریہ مضبوط ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، علماء نے اس کی تشریح یوں بھی کی ہے، کہا دیکھو اللہ نے کائنات میں سوالات انبیاء کو بھیجا ہے، ہم کسی نبی کی عظمت، کسی نبی کی شان اور مقام کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سب نبی عظمت والے ہیں، سب نبی شان والے ہیں، سب نبی مقام والے ہیں۔ وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کے اصول کے تحت اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے مقام دیا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ جو مقام اللہ نے آمینہ کے لال کو دیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں۔ حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے، میرے محبوب تشریف لے آئے، صحابہ میں بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی، صحابہ میرے محبوب کو دیکھا، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی آپ کے آنے سے پہلے ہی عنوان چل رہا تھا۔ کیا عنوان تھا؟ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا،
کسی نے کہا جناب نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ میرے محبوب، ہماری اس بات پہ بحث چل رہی تھی اور اب آپ کی باری آئی ہے۔ کملی والد نے فرمایا سنو، کسی کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ توجہ رکھنا، خلیل حبیب، اللہ اکبر۔ علماء اس پہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، فرمایا ایک خلیل ہوتا ہے، ایک حبیب ہوتا ہے۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ علماء نے جواب تو بہت سے دیے ہیں، میں صرف ایک ذوق والا جواب دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جہاں اور بہت سے حسین فرق ہیں، وہاں پہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے، حبیب اسے کہا جاتا ہے جسے سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے جس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، جو بات میں کہنا چاہتا تھا، آدم کا عیسیٰ، سب نبیوں کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، ہر نبی جو دنیا میں آیا وہ نبی جہاں اور کام کرتے تھے وہاں دو کام اور کیا کرتے تھے۔ وہ کام کیا تھے؟ ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کیا کرتا تھا اور اپنے بعد والے نبی کی بشارت دیا کرتا تھا۔ کیا مانا؟ وہ نبی مبشر بھی ہوا کرتا تھا، مصدق بھی ہوا کرتا تھا، یعنی پہلوں کی تصدیق کرتا اور بعد میں آنے والوں کی خوشخبری دیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر آپ نے پہلوں کی تصدیق کی ہے، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اب کملی والے آئے، سوال پیدا ہوتا ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ یہ کیا؟ حبیب کو اسے کہا جاتا ہے کہ جسے سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی تصدیق کرنے والا ہو، لیکن کملی والا چونکہ کملی والے کے بعد نبی ہوگا نہیں تو حضور کسی کی بشارت تو دیں گے نہیں، لیکن محبوب کی تصدیق کون کرے گا؟ سب کی تصدیق ہو، کملی والے کی تصدیق نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کملی والے میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن تیری تصدیق ہوگی ضرور۔ پہلے نبیوں کی تصدیق نبی کیا کرتے تھے، اب تیری تصدیق نبی نہیں کرے گا، ابو بکر صدیق کرے گا۔ ابو بکر، اس لیے علماء کہتے ہیں ابو بکر نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کے مقام پہ کھڑا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ ابو بکر نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میں قربان جاؤں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں حضور سچائی لانے والے، اگر میں یوں کہہ دوں گا تو مبالغہ نہ ہوگا، حضور سچائی لانے والے، حضور علم لانے والے، حضور کلمہ لانے والے، حضور قرآن لانے والے، حضور دین لانے والے، حضور شریعت لانے والے، حضور صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت لانے والے، حضور حکمت، بصیرت لانے والے، اور سیدنا صدیق اکبر اس کی تصدیق کرنے والے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، میں قربان جاؤں، والذی جاء بالصدق وصدق سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کا سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی آیات تو بات کی ہے، یاد رکھنا ابھی ابو بکر صدیق دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ نے صدیق کی صداقت کے تذکرے پہلے کر دیے تھے۔ کیا کر دیے تھے؟ کیوں؟ یہ مصطفیٰ کا صدیق تھا۔ کس کا صدیق تھا؟ بندے کی کوئی بندہ تصدیق کرے نا، سارا جہان اللہ اکبر مخالفت کرے اور کوئی ایک بندہ موافقت کرے،
وہ بندے کو بڑا پیارا لگتا ہے. ذرا اندازہ کرو سارا جہاں اپنا چچا اپنے رشتہ دار پتھر مارنے والے ہوں اور ابو بکر بغیر دلیل کے کلمہ پڑھے. سبحان اللہ. اس لیے تو حضور کو اتنا پیار تھا کہ حضور نے روزے میں بھی جدائی برداشت اپنے پاس پہ لایا, اپنے پاس سلایا. میرے بھائی اور توجہ رکھنا, آپ کہیں گے والد صاحب ابھی جناب صدیق اکبر دنیا میں آئے نہیں اور پہلے ہی صدیق. میں نے کہا اللہ اکبر. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا, فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا, اور علماء نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے, فرمایا ایک غیب سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ آپ کی اماں نے سنا, فرشتہ کہتا ہے یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین بالغار الرفیق. کیا مانا؟ او ابو بکر کی اماں تجھے مبارک ہو, مبارک ہو, ابھی تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے, اللہ اکبر, ابشری بالولد العتیق, یہ عتیق ہے, یہ آزاد کرتا ہے. کس سے؟ اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا. واہ ابو بکر, تیری عصمتوں کے کیا کہنے, ابھی تو پیدا ہو رہا ہے اور تیرے جہنم سے خلاصی اور آزادی کے اعلان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق. اے ابو بکر کی اماں, یہ تیرا بیٹا وہ ہے جسے آسمانوں میں صدیق کہا جاتا ہے. اور اس کا عملی نمونہ آپ حضرات نے علماء سے پہلے بھی سنا ہوگا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا نا, عجیب اتفاق ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ نہیں تھے, آپ یمن میں تھے تجارت کے سلسلہ میں. وہاں آپ کو پتا چلا ایک شیخ حضرت یمنی ہے جن کی عمر تقریباً 390 سال یعنی 400 کے قریب ہے. آپ ان سے ملنے کے لیے گئے, جب گئے نا تو سلام کیا. انہوں نے پوچھا کون؟ نظر کمزور ہے, شنوائی کمزور ہے, کون؟ کہا میں عبداللہ ہوں. کون ہوں؟ عبداللہ. انہوں نے آواز سے اندازہ لگایا, کہا تو ابو بکر ہے جو بنو تمیم سے ہے؟ کہا ہاں میں ابو بکر ہوں. کہا ذرا میرے قریب ہو. قریب کیا, کہا اگر تم برا محسوس نہ کرے نا, ذرا اپنے بدن سے کپڑا, اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا. میں نے کپڑا ہٹایا, میری ناک کے قریب ایک سیاہ رنگ کا تل تھا. اس بابا جی نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا. میں نے کہا بابا جی آپ تورات انجیل زبور کے عالم ہیں, 400 سال آپ کی عمر ہے, مجھے پتا چلا تو میں تو زیارت کے لیے آیا اور آپ مجھے دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر آپ بے قرار ہو رہے. اس نے کہا تو سمجھتا نہیں ہے تو کون ہے. سبحان اللہ. ابو بکر تجھے نہیں پتا تو کون ہے. میرے بھائی کو توجہ رکھنا, کہنے لگے میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں, ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے جو اللہ کے آخری نبی آئیں گے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا, ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا, ان کا جناب والا قبیلہ قریش ہوگا, خاندان بنو ہاشم ہوگا, ان کا جناب والا جائے ولادت مکہ مکرمہ ہوگی, اور جناب ان کا دارالحجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہوگا. ابو بکر اس میں صرف یہاں تک نہیں, ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس شخص کے ہاتھ میں جو بندہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا, اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا, اس کی ماں کا نام سلمہ بنت سفر ہوگا. کہا یہاں تک لکھا ہے اس کی کنیت ابو بکر ہوگی, اس کے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے. وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب امام الانبیاء ہجرت کریں گے مکہ والے انہیں مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گے, تو ان کے ساتھ جو ہجرت کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. پھر اس نے عجیب جملہ کہا, ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ آخر الزمان نبی اعلان نبوت کروائیں گے تو وہ نبی کا یاد جو ہے وہ مکے میں نہیں ہوگا, وہ تو ہجرت ہو تو جناب والا تجارت کے سلسلے میں ان کے یمن میں آیا ہوگا. ابو بکر یہ بھی لکھا ہے اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی ناک کے اوپر سیاہ رنگ کا تل ہوگا. ابو بکر میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہے جو ہماری کتاب
میں مکہ مکرمہ آیا، چونکہ تجارت کے لیے مال لے کے آئے تھے، اب مال لے کے منڈی بھی گیا تو وہاں پہ بات چلی۔ اس سے پہلے حضور نے اعلان نبوت فرمایا، قوم کو جمع کیا، خاندان کو جمع کیا، نعوذ باللہ لوگوں نے پتھر مارے۔ جب وہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے بات شروع کی، ابو بکر تجھے پتہ ہے وہ جو تیرے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا۔ ابو بکر کہتے اچھا، جہاں بیٹھے تھے وہیں سب کچھ چھوڑا، سیدھی حضور کی بارگاہ میں آئے، دروازے پہ دستک دی ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا، کہا ابو بکر اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، ان اللہ بعثنی الیکم۔ ابو بکر نے فوراً کہا صدقت، اللہ کے نبی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کے نبی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اگر کوئی مجھ سے، میں کسی کو دعوت دوں، اگر کوئی مجھ سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھے تو کیا بتاؤں؟ فرمایا وہ 390 سال کا جو بزرگ تجھے یمن میں ملا ہے بتا دینا نا۔ اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے جبرائیل امین بتا کے گئے ہیں، تیری جو اس سے ملاقات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، وہ مجھے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے بتا دی ہے۔ تو بھائی یہ قرآن کریم کی پہلی دلیل ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ قیامت تک قرآن باقی رہے گا، قرآن پڑھ ہوتا رہے گا، منبر و محراب سے گلی کوچوں میں یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ نبی کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے، جو نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے، اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابوبکر صدیق۔ ہم کیوں تاریخ کے پیچھے جائیں؟ ہم کیوں کسی جاہل کی باتوں پہ کان دھریں؟ ہم تو قرآن پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ واہ ابو بکر تیرے کیا کہنے۔ ابو بکر نے کیسے تصدیق کی ہے؟ میرے محبوب معراج پہ گئے، واپس آئے، جب حالات بیان کیے نا، ابو جہل دوڑا سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ۔ کیوں؟ ابو بکر جانتا تھا نبی سچائی لانے والا ہے اور ابو بکر تصدیق۔ ابو جہل اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر نعوذ باللہ صدیق نے شک کا اظہار کر دیا تو بات بن جائے گی۔ دروازے پہ دستک دی ہے، باہر ابو بکر، ایک آدمی کہتا ہے میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے چلا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان، اللہ کا عرش، اللہ سے ملاقات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق، رب نے تیرا انتخاب یوں نہیں کیا، رب نے تیرا انتخاب یوں نہیں کیا، اور جسے اللہ قبول کرے نا اس میں رب قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی ورک کیا ہے، کوئی نہ کوئی دین اور دنیا کے حوالے سے کام کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرا کمال نہیں، میرے ساتھی بڑے کمال کے تھے۔ میرے ساتھی کیا تھے؟ اور ابو بکر اللہ نے حضور کو دیا۔ کس کو دیا؟ حضور کا پہلا ساتھی ہے، حضور کا پہلا یار ہے۔ کہنے لگا ابو جہل بتا تو صحیح کہتا کون؟ اس نے کہا اس کو چھوڑ، کہتا کون ہے؟ بتا ایسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کو بتا تو صحیح کہتا کون ہے؟ اس نے کہا تیرا یار کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ابو جہل یہ کیا کہتا ہے؟ جو وقت تو بتا رہا ہے خدا کی قسم اگر حضور کہیں میں اس کے 1000ویں حصے میں ہو کے آیا ہوں تو ابو بکر پھر بھی تصدیق کرے گا۔ کیسی باتیں کرتا ہے؟ اگر حضور کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں شک کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ابو بکر یوں تصدیق کرتا ہے۔ اور یہاں میرے شیخ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا ابو بکر میں خوبی یہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مزاج شناس نبوت تھے۔ کیا مانا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ زبان سے بول کر کہے یار ایسے کرو، پھر کوئی بندہ ویسے کرے۔ ایک یہ ہے بندہ زبان سے نہ کہے، ایک بندہ اس بولنے والے کی طبیعت سمجھے کہ میرے والد کی طبیعت کیا ہے، میرے استاد کی طبیعت کیا ہے، میرے بھائی کی طبیعت کیا ہے، میرے پیر کی طبیعت کیا ہے۔ میرے والد کو زبان سے نہ کہنا پڑے، میرے پیر کو زبان سے نہ کہنا پڑے، میرے استاد کو زبان سے نہ کہنا پڑے، میرے بھائی اور دوست
کو زبان سے نہ کہنا پڑے، اسے مزاج شناس کہتے ہیں۔ کہا دنیا والوں ابو بکر صدیق تو تھے، وہ یوں وفادار تھے کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے۔ ابو بکر جانتا تھا کہ میرے نبی کیا پسند کرتے ہیں، میرے نبی کیا پسند نہیں کرتے، اور بطور دلیل فرمایا ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ روزہ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ فرمایا پہچان۔ تھوڑا سا وقت گزرا، حضور نے فرمایا آج جنازے کے پیچھے کون چلا؟ پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسے کہتے ہیں مزاج شناس نبوت۔ پھر تیسرا سوال، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھا سوال کیا، فرمایا آج کسی بیمار کی بیمار کو اس کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا سنو میرے صحابہ، اس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں، میں محمد اسے جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھائیو توجہ رکھیے، سیدنا صدیق اکبر قرآن سے اتنے حوالے ہیں لیکن وقت صرف 10 منٹ باقی، میں خلاصہ اور نچوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کہا جاتا ہے؟ اب میں قرآن کریم کی ساری باتیں نقل کرو، پھر تو لمبا وقت چاہیے۔ ایک حوالہ اور سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین میں آئے تھے، اسلام میں آئے تھے تو 40,000 درہم یا دینار کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا صدیق اکبر گئے ہیں تو پرانی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ کیا مانا؟ صدیق نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس اس پہلو کو سمجھنا، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ جناب عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی صحابی پہ ظلم ہوتا آپ اسے آزاد کروا دیتے۔ کیا کر دیتے؟ کیوں آزاد کروا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کیوں آزاد کرواتے؟ اگر یہ سمجھ آئے نا کیوں آزاد کرواتے، پھر بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب صحابہ کو مار پڑتی نا، صحابہ کی آہیں نکلتی تو حضور بے قرار ہوتا۔ کون بے قرار ہوتا؟ صدیق سے یہ حضور کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جس پہ ظلم ہوتا نا اسے خریدتے آزاد کر دیتے، خریدتے آزاد کر دیتے۔ ابو بکر چاہتا تو خرید کے غلام رکھ سکتا تھا۔ واہ ابو بکر نے بتایا دنیا والوں میں اس لیے نہیں خریدتا کہ غلام بناؤں، میں تو اس لیے خریدتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بے چینی ختم ہو جائے۔ مصطفیٰ کی بے چینی ابو بکر کو سمجھنا ہے۔ عاشق اول یاد رکھنا، جو صدیق کے در پہ نہ آئے اسے عشق مصطفیٰ ملتا ہی نہیں ہے، اسے عشق مصطفیٰ ملتا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ جہاں پہ ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ ایک دن بھی نہ جائے، جہاں پہ لا پڑھایا جاتا ہے وہاں ایک دن نہ جائے، جہاں پہ انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے وہاں ایک دن نہ جائے اور کہ جی میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں وکیل ہوں، کو مان لے گا؟ ابو بکر نبی کے عشق کی پہلی دستگاہ ہے، جو یہاں داخلہ نہیں لیتا، اور یاد رکھنا یہاں ہر کسی کو داخلہ ملتا بھی نہیں ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہوں کہ جس کے دل میں ابو بکر، جس کے دل میں عمر، عثمان، علی، صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہو، اسے صدیق کے عشق والی کلاس میں داخلہ ملتا نہیں ملتا۔ میرے بھائی توجہ رکھنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کو آزاد کروا رہے ہیں، اللہ اکبر، امیہ جب بلال کو مارتا اور بلال اونچی آواز میں احد احد کا نعرہ لگاتا اور پھر بلال کی زبان پہ کوئلہ رکھ دیا جاتا، مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتی؟ میرے محبوب نے فرمایا کاش میرے پاس مال ہوتا اور میں اپنے بلال کو آزاد کرواتا۔ حضور نے رات کو دعا میں گزارا ہے، دعا کرتے رہے، یوں حضور رات کو بے قرار تھے۔ ابو بکر گئے، امیہ بلال کو آزاد کر، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بلال کا کیا دے گا؟ کہا کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، کہا ترازو قائم
ایک طرف بلال کو رکھ، ابو بکر دوسری طرف سونا رکھے گا، ابو جناب والا بلال کو سونے سے تول کے خرید لے گا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ہوگا ابو بکر تجھے اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اس کا سیاہ رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا ہوگا کہ تو ظاہر دیکھتا ہے، ابو بکر اس کا دل دیکھتا ہے۔ تو سونے سے تول کے لے جائے گا، سونے سے تول کے لے جائے گا، کیوں؟ کہا اس لیے جب تم بلال کو مارتا ہے تو مصطفیٰ بھی قرار ہو جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ خریدا، خرید کے آزاد کر دیا۔ امیہ کہنے لگا یہ جو ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے، نعوذ باللہ، اس میں فن تو ہے نہیں، اس میں ہنر تو ہے نہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا؟ اس میں وہ فن ہے جب تک یہ اذان نہ دے اللہ سورج نہیں پیدا کرتا۔ تجھے کیا پتا اس بلال میں کیا فن ہے؟ اس بلال کو کیا جانتا ہے؟ یہ بلال وہ بلال ہے کہ جس کی سیاہی کو اتار کے اللہ، جس کے رنگ کو اتار کے اللہ، میں قربان جاؤں، جس کے رنگ کو اتار کے اللہ جنت کی حوروں کے ماتھے پہ جناب نشان لگائے گا۔ کیوں کیا جانتا ہے؟ یہ بلال وہ بلال ہے جب مصطفیٰ جنت پہ جائیں گے آپ کی سواری کی مہار جس کے ہاتھ میں ہوگی اسے بلال کہا جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے اس میں فن بھی کوئی نہیں، ہنر بھی کوئی نہیں، غلام ہنر کی وجہ سے خریدے جاتے ہیں۔ اور ابو بکر نے اسے کیوں خرید لیا؟ اس کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پہ۔ اب یہ امیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شک کر رہا ہے کہ اس لیے خریدا کہ کوئی احسان ہوگا۔ اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا ابو بکر اگر غلام آزاد کروانے ہی ہوتے ہیں جو موٹے تازے ہنر مند ہیں ان کو آزاد کروایا کر تاکہ کسی مشکل پہ تیرے کام آ سکے۔ لیکن ابو بکر تو وہ تھا نا کہ ابو بکر اس لیے آزاد نہیں کرواتا کہ اپنے غلام بنائے یا ابو بکر کے کام آئے، وہ تو اس لیے آزاد کرواتے تھے نا کہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ اور دنیا والوں کائنات میں ایسا وقت بھی کسی کا ہوگا، ایسا نصیب بھی کسی کا ہوگا کہ باپ بات کرے، ہاں جناب والا دنیا والے بات کرے، امیہ بات کرے، اور جواب میں اللہ آسمانوں پہ وکیل صفائی بن جائے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو اتارا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں خلاصہ کے انداز میں کہنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اور دنیا والوں یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، یہ ابو بکر کے پہ الزام ہے۔ سن لو، یہ ابو بکر جو غلام آزاد کرواتا ہے اس کی دو تمنائیں ہیں۔ وہ دو تمنائیں کون سے ہیں؟ کہ عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے، فرشوں پہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تیری عظمتوں کے کیا کہنے، کیا کہنے؟ تجھ پہ الزام انسان لگائے تو صفائی رحمان دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی؟ اب میں قرآن کریم سے اور مقام پڑھوں تو لمبا وقت چاہیے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، ابو بکر کا مقام، ابو بکر کی شان، میں قربان جاؤں، اللہ نے ایسی عظمتیں دی ہیں، ایسی عظمتیں دی ہیں، بندہ پڑھتا جائے سنتا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن میرے محبوب بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا یا ابا بکر اعطاک اللہ رضوان الاکبر۔ مجلس سجی ہو نا، مجلس سجی ہو، استاد بیٹھا ہو، امام صاحب بیٹھے ہوں، پیر صاحب بیٹھے ہوں، اب ہر بندہ جرأت نہیں کرتا، لیکن دو چار بندے خاص ہوتے ہیں، وہ یوں قریب بیٹھے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے یار یہ کتنی قسمت بات ہے، پیر صاحب کتنا قریب ہے، حضرت شیخ صاحب کتنا قریب ہے، امام صاحب کتنا قریب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور آتے تھے نا، حضور مجلس میں بیٹھتے تھے، اتنا جلال ہوتا تھا حضور کے چہرہ انور پہ، قربان جاؤں کہ آپ کی طرف مہاجرین میں سے انصار میں سے کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا خوب میرے محبوب کا تھا۔ لیکن فرمایا دو ہستیاں ایسی تھیں جو حضور کی طرف دیکھتی تھی، حضور ان کی طرف دیکھتی تھی، صرف دیکھتے نہیں تھے۔ اس سے اگلا جملہ بھی حدیث پاک میں ہے
فرمایا حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ میں اسے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے کہا ہم وہ جو دو تھے نا، وہ جو دو تھے جب ان کا ذکر آئے تو ہم مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے نہیں مسکرا، اس مسکراہٹ پہ بھی اللہ اجر دے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ایک کو جناب عمر کہا جاتا ہے۔ کیا نظارہ ہوگا جب حضور بات کرتے کرتے یوں نظر اٹھا کے ابو بکر کو دیکھتے ہوں، سنا یا ابا بکر اعطاک اللہ رضوان الاکبر۔ کسی کی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ، ایک طرف جناب عمر سے رضی اللہ تعالیٰ، یوں حضور نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو، یہ منظر دیکھ لو، ہم قیامت والے دن بھی یوں ہی اٹھے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے چھڑا لو، چھڑا سکتے ہو۔ مصطفیٰ کی جس کو نسبت مل جائے، میں نے کہا صدیاں گزر جائیں تو مٹی کی نسبت نہیں بدلتی، انہیں تو ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو، یوں ہی اٹھیں گے، یوں ہی حوض کوثر پہ جائیں گے، یوں ہی میدان پہ جائیں گے، اور یوں ہی جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، یوں ہی جنت میں جائیں گے۔ خیر، فرمایا یا ابا بکر اعطاک اللہ رضوان الاکبر، ابو بکر اللہ تجھے بڑی جنت دے گا۔ اللہ تجھے کیا دیں گے؟ آپ نے پوچھا قال ما رضوان الاکبر، اللہ کے نبی جنت تو سنی ہے، یہ بڑی جنت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ۔ کیا مانا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، وہاں اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ، ساری دنیا کے لیے ابو بکر اللہ کا دیدار عام ہوگا، تیرے لیے دیدار خاص ہوگا۔ میں نے یہ مسکرانے کا جملہ یوں نہیں کہہ دیا، توجہ رکھنا۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ خاص عام دیدار کیا مانا؟ فرمایا سنو، جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے نا تو سارے جنتی اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، منظر ہی ایسا ہوگا، مسکرائیں گے۔ فرمایا جب ابو بکر کی باری آئے گی نا، ابو بکر خدا کو دیکھ کر مسکرائے گا، خدا ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ میں آخری منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے محبوب کی طبیعت، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، وفات مبارکہ سے پہلے 4 دن پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ عشاء کے وقت طبیعت زیادہ خراب، جب آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ نے پوچھا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ حضور آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے فرمانے آپ کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، انتظار میں ہے۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو کہ تم ابو بکر کو اپنا امام بنا لو۔ کن کو کہو؟ لوگوں کو، مروا ابا بکر، تم لوگوں ابو بکر کو اپنا امام بناؤ۔ خیر اس میں لمبی تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت پورا ہو گیا، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے، 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ ایک دن حضور کی طبیعت سنبھلی نا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ اکبر، میرے محبوب کے فیصلے دیکھو، میرے محبوب کی طبیعت سنبھلی، فرمایا آج مسجد چلتے ہیں۔ آج کہاں چلتے ہیں؟ عباس تو ادھر آ جا میرے کندھے کے نیچے، علی تو بھی آ جا۔ کیوں؟ کل کوئی کہے گا حق ان کا تھا، لے ابو بکر گیا، چلو آج اپنے ہاتھوں سے تمہیں ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے آتا ہوں۔ آج ہاتھوں سے، آج اپنے سامنے، اپنی موجودگی میں تمہیں کس کے پیچھے کھڑا کر کے آتا ہو؟ لے کے چلے حضور کو، اللہ اکبر۔ جب حضور گئے نا، پھر حضور کی خوشبو بتاتی تھی کہ حضور آ رہے۔ منظر یہ تھا کہ حضور یوں آ کے محراب میں بیٹھ گئے، اب ابو بکر ہے، پیچھے صحابہ ہیں، گویا حضور نماز پڑھا رہے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جناب صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو۔ یہاں ایک آدمی نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا
مصلح چھوڑنا چاہا، حضور نے فرمایا مکانک ابو بکر میں مصلح چھڑانے نہیں آیا، میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ تیری امامت کا منکر کون کون ہے۔ لیکن حضور کو کوئی منکر نظر نہیں بولتے، حضور کو کوئی منکر نظر نہیں آیا۔ میں قربان جاؤں۔ اور پھر اگلی بات سنیں، اب بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پہ دنیا کے لیے، خلافت کے لیے حضرت علی نے بیعت کی ہے۔ میں نے کہا بھائی باتیں کرنی آسان ہے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا لو، جدت سے اٹھانے چاہو اٹھا لو، تمہیں یہ دلیل مل جائے گی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا، جنازہ پڑھانے کا موقع آیا، جناب علی نے پکڑ کے ابو بکر کو آگے کر دیا۔ اس کو آگے کر دیا، علی آپ پڑھائیں۔ فرمایا ابو بکر جسے کملی والا آگے کرے اسے علی پیچھے کر سکتا؟ آپ کی بیوی ہے، آپ پڑھائیں۔ فرمایا میری بیوی ضرور ہے لیکن میں اسے آگے کھڑا کروں گا جسے کملی والے نے آگے کھڑا کیا۔ رحماء بینہم، خدا کی قسم ابو بکر کو علی سے جدا کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے، علی کو ابو بکر سے جدا کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے۔ آخری منظر دیکھنا، اب آخری وقت آ گیا۔ فرمایا میری وصیت ہے جب میری وفات ہو جائے، حضور کی نہیں سیدنا صدیق اکبر فرمایا رضی اللہ تعالی، فرمایا جب میرا آخری وقت وفات ہو جائے غسل دے دو، کفن دے دو، جنازہ پڑھ دو، تو پھر مجھے دفنانے کے لیے جب روضے کی طرف لے کے جاؤ نا تو پہلے باہر رکھ دے اور اعلان کرنا آقا غلام حاضر ہے۔ غلام کیا ہے؟ حاضر ہے۔ اگر اجازت ہو تو یہاں نظم کر دیا جائے، اگر میں جنت البقیع لے جانا میں قربان جاؤں۔ واہ ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ جنازہ لے جایا گیا اور جا کر روضہ انور کے باہر رکھ دیا گیا۔ اجازت طلب کرنے والے نے اجازت طلب کی ہے، اللہ کے نبی یار غار حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیا جائے وگرنہ جنت البقیع لے جایا جائے۔ میرے محبوب کی اندر سے جناب والا روضہ اطہر سے اندر سے آواز آتی ہے جو حضرات صحابہ کرام نے سنی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ کیا مانا؟ میں نے کہا اس کا پنجابی میں ترجمہ کرو نا تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ حبیب کا مانا دوست، اردو میں کرو گے تو دوست ہے، پنجابی میں کرو گے تو یار ہے۔ اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا دنیا والوں اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ صدیق اکبر کو سمجھنا ہے تو آؤ یا تو قرآن کو ڈھاؤ یا پیارے مصطفیٰ کا فرمان کو ڈھاؤ، انشاءاللہ تمہیں صدیق کا مقام سمجھ آئے گا۔ ابو بکر اسے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں جس کی عظمتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ اس پہ بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا